انسان کی بیسک ہے شادی. میں اس سے ہٹ کے بات نہیں کرنا چاہتا, اس لیے جب بھی میں کہیں جلسوں میں جاتا ہوں, بڑے بڑے سیمینارز میں آتے ہیں, دعوتیں ہوتی ہیں, جب کوسچن آنسر سیشن ہوتا ہے نا, میں پہلے پوچھتا ہوں پنجابی چاہیے, میری پنجابی نکل آتی ہے, دیسی آدمی ہے, وہ ہے شادی ہوئی ہے تمہاری؟ جب وہ آگے سے بچے کہتے ہیں نا, یا لڑکے لڑکیاں کہتے ہیں, نہیں, میں کہتا ہوں بیٹا ابھی تو بات بھی نہ, ابھی تو مسئلوں کو نہیں سمجھ سکتے. ایک بیچلر آدمی زندگی کو کیا سمجھے گا, کیا بات کریں ہم؟ جب انسانیت کی تکمیل شادی ہے, جب انسانیت کی تجمیل نکاح ہے, جب انسانیت کا حسن نکاح ہے, جب انسانیت کا حسن بیوی ہے, جب مرد کا حسن اس کی بیوی ہے, مرد کی تکمیل اس کی عورت ہے, مرد کا کمال اس کی عورت, مرد کی اصل بیک گراؤنڈ اس کی عورت, مرد کی اصل بنیاد اس کی عورت. تو میں ایک چھڑے چھانٹ سے جس کی شادی نہیں ہوئی, میں اسے کیا دنیا سمجھاؤں؟ میں کیا میچورٹی کی باتیں کروں اس انسان سے جس کو بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ گھر کیسے چلایا جاتا, کیا کیا جاتا ہے اس گھر کو چلانے کے, کیا ہوتی کیا یہ شادی اور یہ گھر گرہستیاں کیا ہوتی. اور میں ان گوروں سے کیوں بات کروں, میں اس ویسٹرن کلچر سے کیا بات کروں, میں کس چیز سے, میں کیوں بات کروں ان لوگوں سے, میں کیوں امپریس ہوں ان لوگوں سے, جہاں نہ باپ کا پتہ, نہ ماں کا پتہ, نہ اس کی جوانی کا پتہ, نہ اس کی شرم و حیا کا پتہ. کیسے بات کی جائے گی ان سے جو اتنے مادر پدر آزاد ہیں؟ میں ایک نظریہ, ایک فلسفہ ہی, میں اس آدمی کی اولاد ہوں, اور فرمایا جاتا ہے حدیث میں سارے انبیاءوں نے شادی کی اور ساری انبیاءوں نے کبھی زنا نہیں کی, اور سب ٹاپ کلاس نسل کی اولاد ہے. میں اس سلسلے کی بات کر رہا ہوں جو ایک میاں بیوی تھے, جہاں کمٹمنٹ, جہاں عہد و پیمان تھے, ایفا تھا, وفا تھی, جہاں پر اعلان تھا, نکاح تھا, گواہ تھے, شواہد تھے, عوام تھی. اس تعلق کے اوپر رب کو اپنا ضامن اور اپنا شاہد بنایا گیا تھا. میں اس آدمی سے کیسے بات کروں جو ایک ایسے تعلق کی بات کرتا ہے نہ جس کا کوئی گواہ ہے, نہ جس کا کوئی شعار ہے, نہ جس کا کوئی اعلان ہے, نہ جس کا کوئی آبجیکٹو ہے, نہ جس کا کوئی ویژن ہے, نہ جس کی کوئی آخرت ہے, نہ جس کی کوئی ابتدا ہے, نہ جس میں کوئی خلاص ہے, صرف اور صرف رسم و رواج, جسموں کا ملنا اور آپس میں ایک یونیورسل ایتھیکل نارم کو لے کے اگر ملنا ہی ہے. میں اس کے ساتھ, میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. میں ٹیبل پہ بیٹھ کے ان مغرب پسند لوگوں سے بات کر سکتا ہوں. I can talk to them. If they want to talk to me in English, I can talk with them in the English language as well. I can talk to these liberals as well. I've got no issue. I respect human beings. I love humanity. I am a social worker. Bismillah, I am a philanthropist as well. I stand for the hunger in the Thar desert. I stand for the flood victims in the Sindh and Balochistan. I stand for every human women rights out there. I stand for feminism as well if it is preserving the rights of women. I stand for against every child abuse. I stand for climate change as well. But I will never ever stand for this garbage and اس شیطانیت کے لیے میں کبھی نہیں کھڑا ہو سکتا کہ جس کی بنیاد ایک فیملی, ایک خاندان, ایک قبیلہ, جس کے پیچھے کوئی بنیاد نہیں, اولاد نہیں, خاندان نہیں, رشتہ نہیں, تعلق نہیں. ہم اس تعلق سے, ماورا زندگی سے, اس آئسولیشن سے برات کا اظہار کرتے ہیں. شیطان کی الٹیمیٹ خوشی, ابلیس کی الٹیمیٹ ہیپینس, ابلیس کا الٹیمیٹ آبجیکٹو, ابلیس کا الٹیمیٹ ٹارگٹ اور ابلیس کا الٹیمیٹ دشمنی جو ہے وہ ایک میاں بیوی کے ساتھ. یہ بات لوگ سمجھتے نہیں ہیں. آج جتنے بھی لوگ مجھے بیٹھ کے آج کی اورینٹیشن میں سن رہے ہیں, انہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم محض شادی کے اوپر بات تو ہم کریں گے ہی کریں گے. اور میں آپ کو پہلے بھی بتا دوں, ہماری بہت سی تقاریر کا ایک مین مسئلہ یہ ہے کہ ہم تیاری کر کے نہیں پڑھاتے. کرنی چاہیے, ہم دل سے پڑھائیں گے. آپ 43 سال کی جنگوں سے لڑی ہوئی عمر ہے, مسائل ہیں, خاندان ہے, خاندانیت بھی ہے, بہت کچھ دیکھا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ مجھے کچھ ایسا آتا ہے کہ جو کسی آدمی کو نہیں آتا. جی یہ پردھان منتری بیٹھ کے یہاں پہ اپنا گیان جھاڑ ہے, ایسی کوئی بات نہیں. نہ میں سمجھ, مگر کسی نے تو بات کرنی ہے. تو ہر آدمی کی بات کرنے کا ایک اپنا اس کا وزن ہے, ہر آدمی کی بات کرنے کا ایک اپنا انداز ہے. اور ہم جو ہیں غریب فقیر جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, یہ ہمارا انداز ہے. اور اسی کو سننے کے لیے آپ نے یہ 16 لیکچرز کی پورے سلسلے کو لوٹ. میں کیا پڑھاؤں گا کیا نہیں پڑھاؤں گا مجھے کچھ نہیں پتا. مدرار والے جتنی تیاریاں کر لیں کہ میرج میٹرز میرا, مجھے پتا ہے میں نے کیا اچیو. میں تیاری سے نہیں پڑھا سکتا. جو مجھے محسوس ہوگا, جو میرا دل کرے گا, میں آج بھی بغیر تیاری کے دے رہا ہوں. میں لیٹ بھی تھوڑا اس لیے ہو گیا کہ گھر کی ایک پھٹیک میں پھنسا ہوا, خاندانی مسئلوں میں پھنسا ہوا. ہم تو پڑھائیں گے آپ کو اس کورس کے اندر, اپنے من سے پڑھائیں گے, اپنے تجربوں سے پڑھائیں گے, اپنی غلطیوں سے پڑھائیں گے. سب سے بڑا کریکولم ہی میری بربادیاں, میری غلطیاں ہیں. وہی تو امت کے لیے فائدے مند ہے نا بھائی جان. ایک آدمی نے کیا غلطیاں, میں کوئی تیاری کر کے نہیں کروں گا جی میں آج یہ پلان کر کے کاسمیٹ, میں
دل سے بات کروں, میں ابھی دل سے بات کروں, کچھ پلان نہیں, جو مجھے آ رہا ہے, جو مجھے اپنے اندر سے آمد ہو رہی ہے وہ میں بولتا جاؤں گا. آدم علیہ السلام کا میرے دل میں بات آئی کہ آج بات کی شروعات اس انسان سے ہونی چاہیے جس نے انسانیت کی بنیاد رکھی. تو سب سے بڑا رشتہ ان ماں باپ کا, اس جوڑے کا ہے جو سب سے پہلے جوڑا تھا دنیا, اور سب سے بڑی بغاوت اور بدماشی جس کے خلاف کی گئی ہے اسی کے ذکر سے اس کورس کی اورینٹیشن اور اس کا سٹارٹ ہونا چاہیے. کیونکہ یہ کہانی آدم علیہ السلام اور ہم ان کی اولاد ہیں, اور اماں حوا کی ہے جو ہماری ماں ہے, اور وہ میاں بھی, پھر اس کے بعد اربوں کروڑوں میاں بیویاں آئی ہیں دنیا کے. اصل بنیاد ان کی بیسک پہ جانا چاہیے ہمیشہ. میں اپنی زندگی کے اندر اللہ کی توفیق سے آج میں بھی جس لیول کے اوپر بھی سولوشن پرووائڈنگ کر رہا ہوں قوم کی اور امت, میرے پرابلم سالو کرنے کے سب سے بڑا طریقہ کار ہے میں بیسک پہ چلا جاتا ہوں. مجھے بہت کمپلیکیٹڈ کیسز آتے ہیں آسٹریلیا سے لے کے امریکہ تک کے, میں اچھے خاصے کیسز نپٹاتا ہوں ہفتوں میں, ڈیلی بیسس. میرا بیسک تھم رول ہے, میں ایک دیسی آدمی ہوں, میں بیسک پہ چلا جاتا ہوں, اور وہ بیسک ہے میاں بیوی. تو ابلیس کو نا وہ دن یاد آ جاتے ہیں اپنے جب اس نے ایک میاں بیوی کا گھر خراب کیا. کہتے ہیں ابلیس اپنے عرش پہ سے کھڑا ہو کے اس شیطان سے ملتا ہے, اس شیطان سے کھڑا ہو کے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ کام تو تو نے کیا ہے, تو نے کام کیا جو کوئی کام نہیں کر سکتا. کہ ابلیس نے خود یہ کام کیا تھا جب وہ کسی زمانے میں جو گیم کا نیا پلیئر تھا نا, جب وہ اس نے ہاتھ ڈالا تھا, لیکن اماں حوا اور آدم علیہ السلام فوت ہو گئے, دنیا سے رخصت ہو گئے, اس دنیا کا حصہ نہیں رہے. مگر ابلیس نے کیونکہ کہا تھا کہ مجھے موت تک کا ٹائم دے دے تو, ابلیس تو زندہ ہے. ابلیس آج بھی وہی ابلیس ہے جو اسی جنت میں تھا, اور پھر اسی جنتوں سے جہاں نکالا گیا, اور انہی جنتوں سے جہاں اس نے پلاننگ کی, اور جس طرح وہ زمین پہ ذلیل و خوار کر کے بھیجا گیا, ابلیس کو وہ سب یاد آتا ہے. اچھا, جب کوئی آدمی سجدہ کرتا ہے نا اللہ کو, تب بھی ابلیس کو وہ اپنا سجدہ یاد آتا ہے کہ میں ایک سجدہ نہیں کر سکتا. آج یہ جو دن میں 5, 10, 15 سجدے کرتے ہیں نا, مطلب 4 سجدے ایک رکعت میں 2 سجدے ہیں نا, تو 4 رکعت میں 8 سجدے ہو گئے, تو 8 اور 4 12, 12 اور 8 20, 20 اور 6 26, 26 اور 8 34 سجدے جو یہ 5 نمازوں میں کرتا ہے نا, تو وہ 34,000 بار اپنے آپ پر مٹی ڈالتا ہو. اس کو یاد تو آتا ہوگا نا. موت اس سے اگر دور نہیں کی گئی تو کیا ہوا, میموری تو ہوگی. اس دنیا میں کتنے بڑے عالم دیکھے ہیں, ابلیس خود ایک بہت بڑا عالم سطور ہے. کتنا علم اللہ نے دیا, بس اس کا اپنا کتنا مطالعہ ہے, نسل کی قوموں کے اوپر, انبیاؤں کے اوپر اس نے وار کیے ہیں, تو ہلکا تھوڑی ہے. لیکن فلسفہ یہی ہے کہ اس کی الٹیمیٹ خوشی, جہاں بھائی می مائی سیلف اینڈ آئی, نہ میرے اوپر نہ کمیونٹی کی میرے پہ کوئی رسپانسبلٹی ہے. میں پیسہ کما رہا ہوں تو میرے پہ نہ کمیونٹی کی کوئی رسپانسبلٹی, میرے پہ کوئی حقوق نہیں ہے لوگوں کے, میں نے کسی کا حق ادا نہیں کرنا, نہ میں نے کسی کا خیال رکھنا ہے, نہ میں نے کسی کو لیڈر بنانا ہے, نہ میں نے کسی کو اپنا دل دینا ہے, نہ میں نے کسی کو اپنا ظرف دینا ہے, نہ میں نے کسی کو یہ مال دینا ہے. میں اس زندگی سے برات کا اظہار کرتا ہوں. میں ایس زندگی تو برات کا اظہار کرنا جس کے اندر انسان سیلفش, سیلف سینٹرڈ, انٹروسپیکٹو اور سیلف دے اندر ہی مریا پڑا ہوئے, ایسی خودی کو لو میں برات کا اظہار کرنا جس دے اندر انسان تے تعلق تے رشتیاں دی کوئی اہمیت نہیں ہے گی. میں ایسی زندگی کے اوپر لات مارتا ہوں, تھوکتا بھی نہیں ہوں. یہ کوئی زندگی ہے؟ نبیوں کی زندگی, اماموں کی زندگی, قائدین کی زندگی, یہ رشتوں کی زندگی